نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قمری کیلنڈر پر بات کرنے سے قبل چند بنیادی نکات سمجھ لیجئے۔ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون، یعنی وہی ہے جس نے سورج کو چمکدار اور چاند کو نور یعنی روشنی والا بنایا اور چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق پیدا کیا، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور سورہ التوبہ میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کے حکم میں جس دن اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے، اور ان میں 4 مہینے ادب کے ہیں۔ ان 2 آیات سے جو نکات معلوم ہوئے وہ یہ کہ سورج اور چاند پر مبنی جو یہ نظام ہے، اسی سے سال اور مہینے کا حساب رکھا جا سکتا ہے، چاند سے بھی رکھا جا سکتا ہے، سورج سے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ یہ اس کے فوائد میں ایک فائدہ ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قمری حساب سے 12 مہینوں کا تعین یہ اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے روز ازل سے مقرر فرما دیا تھا، اور جب آسمان اور زمین کی پیدائش ہوئی تو ان کو جاری فرما دیا۔ لہٰذا یہ دونوں حساب، چاہے وہ چاند سے ہو چاہے وہ سورج سے ہو، دونوں حساب استعمال کرنا جائز ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس میں 4 مہینے ادب کے ہیں، یعنی ان کا احترام اور ادب بنسبت باقی مہینوں کے زیادہ کرنا لازم ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ دین میں شرعی احکام بیشتر ان میں سے، اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ دین اسلام میں متعدد احکام کا تعلق قمری حساب سے ہے، جیسے روزہ، حج، زکوٰۃ کا سال، اسی طریقے سے عدت کے ایام اور عیدین کی نماز وغیرہ۔ تو یہ سب جو ہے قمری حساب سے تعلق رکھتے ہیں، تو استعمال دونوں جائز ہے، مگر چونکہ احکام شرعیہ قمری حساب پر ہیں تو اس کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یا کوئی قوم روزہ اور حج، زکوٰۃ، نماز عید وغیرہ کے معاملے میں قمری حساب کو استعمال کر دے اور کاروباری معاملات میں شمسی حساب پر اپنے معاملات کو کرے تو یہ جائز ہے، شرط یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی مسلمانوں میں قمری حساب جاری رہے تاکہ رمضان اور حج کے اوقات معلوم ہو سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ جنوری اور فروری تو یاد رہے باقی سب بھول جائیں۔ امت پر فرض کفایہ ہے
کہ وہ قمری حساب یاد رکھے۔ استعمال دونوں جائز، جیسے پہلے بتا دیا، البتہ بہتر اور باعث برکت یہ ہے کہ سنت انبیاء اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت خلفاء راشدین پر عمل کرتے ہوئے قمری حساب کو ہی استعمال کیا جائے، یہ باعث برکت ہے۔ یہ تمہیدی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب یہ ہے کہ ہجری کیلنڈر کا آغاز کیسے ہوا، تو اس کو سمجھ لیجئے کہ اسلام سے قبل اہل عرب چاند دیکھ کر اپنی تاریخوں کا تعین کرتے تھے۔ اس وقت کوئی بڑا واقعہ اس کو جو ہے شمار کے طور پر یاد رکھا جاتا تھا۔ اسی ضمن میں عام الفیل کو عرب نے مقرر کیا اور اپنا حساب رکھتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے ایک گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھا کہ امیر المؤمنین، آپ کے خطوط ہمارے پاس آتے ہیں مگر اس پر تاریخ درج نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کا فوری نوٹس لیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ طلب کیا۔ اس پر اتفاق ہو گیا کہ مسلمانوں کی اپنی تاریخ ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ آیا کہ کس وقت سے شروع ہو اور کس واقعے کو اس کی بنیاد بنائے۔ اس پر تجاویز لی گئیں۔ کسی نے کہا ولادت رسول، کسی نے بعثت رسول اور کسی نے وفات رسول، یہ تجویز دی، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہجرت سے آغاز کیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق کو یہ تجویز پسند آئی کہ ہجرت نے حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دی تھی، لہٰذا ہجرت کے 70ویں سال سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہو گیا۔ اب اس پر مشورہ ہوا کہ اول مہینہ کون سا ہو۔ اس پر رائے دی گئی کہ ذی الحجہ میں بیعت عقبہ ہوئی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے مدینہ میں جگہ میسر آ گئی، اور ذی الحجہ کے بعد اگلا مہینہ محرم کا تھا جس میں ہجرت کی اجازت دی گئی تھی، لہٰذا پہلا مہینہ محرم اور آخری مہینہ ذی الحجہ قرار دیا جائے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ ذی الحجہ میں مناسک حج کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس عظیم عبادت اور فریضے کے بعد آنے والے مہینے کو ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ شمار کیا جائے۔ اس پر اتفاق ہو گیا اور یوں پہلا مہینہ محرم قرار دیا جائے، لہٰذا انہی وجوہ کو قبول کیا گیا اور محرم پہلا مہینہ اور ذی الحجہ آخری مہینہ شمار کر لیا گیا، اور یوں اس دور سے یہ قمری کیلنڈر مسلمانوں میں رائج ہو گیا۔ لہٰذا جیسے پہلے بتا دیا گیا، استعمال دونوں جائز ہیں، لیکن مسلمانوں کا جب اپنا کیلنڈر موجود ہے لہٰذا اسی کو ترجیح دینا چاہیے۔ یہ ہماری شناخت بھی ہے، پہچان ہے اور باعث برکت ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔